السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، امیلا کے تمام ممبران حضرات اور سامعین بزم، آج دنیا علمی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. چاہے سائنس ہو یا ٹیکنالوجی، دیگر علوم و فنون میں دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. لیکن اتنی کچھ ترقی کے باوجود آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے تو معاشرے میں اتنا ہی زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. فتنہ فساد، قتل و قتال اور طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں. اس کے کیا وجوہات ہے، کیا سبب ہے، یہ ہم سب کو غور کرنے اور سوچنے کا موضوع ہے، اور یہی میری تقریر کا عنوان ہے. میرے دوستو، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو یہ بات ضرور کہیں گے. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو دین سے دوری یا تعلیمات ہیں، اعلیٰ قسم کی ڈگریاں ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں، جو تعلیم اور تربیت دونوں سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کے نئی نسل کی تربیت کیسے کریں، یہ بہت اہم سوال ہے. تو ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن اور سنت کے ذریعے کریں گے. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جو انسان کو ٹھوس اسلوبوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں تربیت کرنی ہوگی. ماں باپ کی، والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی تربیتی پہلو پہ کہ سب سے پہلے والدین اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ نام ہے جس میں عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے صفاتی نام پائے جائیں. تو آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کے نام فلمی اسٹائل اور ایسے نام رکھے جاتے ہیں، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے، صحابہ والے نام، نبیوں والے نام اور بزرگان دین جیسے نام رکھنے چاہیے، اور غلط قسم کے ناموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. دوسری ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ بچے کے اندر جب کوئی شعور آ جائے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے بچے کے عقائد کو درست کیا جائے. اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کی فردانیت اور ایمان بالغیب کا تصور، آخرت کا تصور، جنت اور دوزخ کا تصور اپنے بچوں کے اندر بیٹھائیں. اور جب تک بچوں کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو یاد رکھیے ان کے اوپر جو اعمال تعمیر ہوں گے، چاہے اعمال ہو یا اخلاق ہو، سب مضبوط اور مستحکم نہیں کہلائیں گے. اس لیے مین سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سب سے پہلے عقائد کو درست کریں، ان کے عقیدوں کو مضبوط اور مستحکم کریں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، والدین کی جو ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے اعمال کو درست کرے. اپنے بچے کو اعمال کا عادی، نماز کا عادی بنائے، نماز روزے کا عادی بنائے. اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ والدین خود فالو کر کے دکھائیں. اگر والدین لاکھ کوشش کر رہے کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے بچہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا. اس لیے کہ بچہ نقل کرنے میں ماہر ہوتا ہے. جو آپ کریں گے اسی ویسا بچہ بھی کرے گا. آپ کو الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود کر کے دکھائیں. آپ نماز کے عادی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے، یقین جانیے کہ آپ کے بچے بھی نماز کے پابند ہوں گے اور وہ نماز پڑھیں گے. تیسری چیز ہے اس کے بعد بچے کے اخلاق کو درست کرنا، کہ بچے کے اخلاق سچ بولنا، جھوٹ سے، غیبت سے صلہ رحمی کا جذبہ پیدا کرنا، اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، اپنے بچوں کے اندر اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کرنا. لیکن یہ سب کب پیدا ہوگا، کیسے آئے گا، کس طرح آئے گا، یہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بچے سیکھیں گے. گھر کے دیگر افراد اگر لڑائی جھگڑا کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، تو یاد رکھیے، یقین جانیے کہ آپ کا بچہ وہی چیز سیکھ کر کے ویسا ہی کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر اپنے بچے کی صحیح تربیت ہو، تو آپ کو خود پہلے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدہ کو درست کرنا پڑے گا. جب جا کے آپ کے بچے کے عقائد، ان کے اعمال اور اخلاق جب جا کے درست ہوں گے. تیسری چیز یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری، اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی صحت کا پورا خیال رکھنا. اس لیے صحت ایک نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے صحت کا بھی خیال رکھا جائے. کوئی ایسی چیز نہ کھائے جس کی وجہ سے اس کے صحت پہ غلط اثر پڑے، اس کے صحت کا خیال رکھنا. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے
کہ اپنے بچوں کی تربیت میں کہ اس کو بری صحبت سے بچانا، بچے کو برے صحبت سے بچانا. آپ گھر کے اندر لاکھ کوشش کر رہے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بچہ معاشرے میں جا رہا ہے، محلے میں جا رہا ہے، تو وہ چیز وہ سیکھے گا جو اس کے دوستوں کے اندر جی صفات پائی جاتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو برے صحبت سے بچائیں، غلط راستے سے بچائیں. اور یاد رکھیے اگر اس طرح آپ نہیں کرتے ہیں تو کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بچہ آپ کی گریبان پکڑے گا اور کہے گا میرے رب یہی میرے والدین جنہوں نے میری صحیح تربیت نہیں کی تھی، تو اب اللہ کی عدالت میں مجرم قرار دیے جائیں گے. اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیمات سے مزین کرے، ان کے اخلاق کو اور ان کے عقائد کو درست کرے. یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچوں کو بہترین سانچے میں ڈھالا جائے، اس کی صحیح تربیت کریں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اس لیے ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں اچھی تربیت کر دے گی تو یاد رکھے یہ بچہ آگے چل کر کے جس کے کاندھوں پہ قوم کی ذمہ داری ہوگی، وہ اس ذمہ داری کو، اس بار عظیم کو صحیح سے نبھا پائیں گے، صحیح سے اٹھا پائیں گے آپ اگر صحیح تربیت کرتے ہیں تو. اور اگر صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو کل اللہ کی عدالت میں مجرم قرار دیے جائیں گے. یاد رکھیے اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے. حدیث پاک میں آتا کہ ہر شخص نگراں ہے، کل اللہ رب العالمین ہر سے اپنے ماتحتوں ہاتھوں کے بارے میں سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے تو کل اللہ کی عدالت میں آپ سے سوال کیا جائے گا، بچوں کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، بچے کو اچھے اخلاق سے، اچھے اعمال سے اس کو مزین کریں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دنیا سے جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا عمل کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک ان میں سے علم نافع، صدقہ جاریہ اور صالح اولاد. تو ہم ایسا کچھ کر کے دنیا سے جائیں جو یہاں سے جانے کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے. تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرنا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 شخص کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. تو اپنے بچوں میں حق میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ملے گی. اور اگر ایسا نہیں کرتے تربیت تو یاد رکھیے اگر بچے فتنہ فساد پورے معاشرے میں پیدا کریں گے، بگاڑ پیدا کریں گے، جس کی وجہ سے ماحول معاشرے کا امن و سکون غارت ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے یہاں پہ جو بیٹھے والدین آج عہد کریں، عزم مصمم کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھی تربیت کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.